الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارئین لہ فی الصفات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وعلی رسولنا البلاغ المبین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں۔ چونکہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور اس دن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص نسبت ہے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک اس یار غار کے تصدق سے، میرے آقا صدیق اکبر کے تصدق سے ہم سب پہ کرم فرمائے۔ آج کچھ معروضات عرضیاں بارگاہ صدیق اکبر میں پیش کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی، چونکہ شان صدیق اکبر تو بہت وسیع ہے، ہم صرف کچھ چند جھلکیاں پیش کریں گے کہ صدیق اکبر نے اسلام کی خاطر کتنی تکالیف اٹھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ، ترویج و اشاعت کے لیے جو تکالیف برداشت کی، اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ چونکہ بڑے تھے، تقریباً سرکار کے ہم عمر تھے، عمر میں بھی تقریباً برابر تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ سال بڑے تھے، کچھ میں آتا ہے کچھ سال چھوٹے تھے، لیکن تقریباً ہم عمر تھے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس وجہ سے جو بھی تکالیف کفار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پہنچانا چاہتے، صدیق اکبر سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ عالم ارواح میں بھی صدیق ساتھ تھے، عالم دنیا میں بھی صدیق ساتھ تھے، عالم مزار میں بھی صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ یہ صدیق اکبر کا کمال ہے کہ رب کائنات نے انہیں وہ عزت، وہ اعزاز، وہ شرف بخشا تھا۔
اور چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، پورا بچپن ساتھ گزرا، جوانی ساتھ گزری، بڑھاپا ساتھ گزرا، آخری وقت تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھایا، تو صدیق سے بڑا صحابی بھی روئے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ صدیق سے بڑا صحابی بھی روئے کائنات میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تو تمام لوگوں کا تعلق جو تھا میرے آقا کی ذات سے وہ اسلام کے بعد بنا۔ جتنا بھی تعلق لوگوں کا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تھا وہ اسلام کے بعد بنا۔ صدیق اکبر کا تعلق اسلام سے پہلے کا میرے مصطفیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ جتنے بھی صحابہ کو مرتبہ، مقام، عزت، توفیق ملی وہ اس وجہ سے ملی کہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تو ہر کوئی میرے آقا کے ساتھ جڑتا چلا گیا، اپنی قربانیاں پیش کرتا چلا گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں صدیق کی ذات پہ، میرے آقا صدیق کی ذات پہ قربان جاؤں کہ میرے آقا صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں۔ خدا کی قسم اس سے پہلے بھی صدیق ہر لمحے مصطفیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی صدیق اکبر ہر لمحے میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ صدیق کی محبت کا عالم تھا۔ اسلام سے پہلے کی جو تعلق، جو نسبت صدیق اکبر کو میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے وہ روح کائنات میں کسی صحابی کو نصیب نہیں ہے۔ وہ روح کائنات میں کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہے جو تعلق صدیق اکبر کو میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں صدیق اکبر کی ایک اور بڑی پیاری بات، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق یوں چلا کرتے تھے۔ اب ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی صدیق اکبر رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس طرح چلا کرتے تھے کہ دونوں ہم مزاج ایسے تھے کہ میرے آقا نے بھی پوری زندگی اعلان نبوت سے پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور صدیق اکبر نے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی طرح میرے آقا نے زنا کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا، صدیق اکبر نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے صدیق اکبر مزاج مصطفیٰ سے اس طرح آشنا تھے کہ زمانہ اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ بھی صدقہ کیا کرتے تھے، صدیق بھی صدقہ کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کا یہ کمال ہے کہ جو صفات خدائی وحدہ لا شریک نے میرے آقا کو عطا فرمائی تھی، خیرات میں صدیق اکبر کو بھی عطا فرمائی تھی۔ نہ صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں جھوٹ بولا، نہ میرے آقا نے اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ بولا، نہ صدیق اکبر نے امانتوں میں خیانتیں کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تعریف کیا جاتی تھی کہ صدیق تم انتہائی ملنساز ہو، تم رحم دل ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو، پاک باز ہو، پاک کردار ہو۔ اور وہی تعریفیں جو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اعلان نبوت کے وقت میرے آقا کی تھی، صدیق اکبر کی بھی وہی زمانہ جاہلیت میں تعریفیں کی جاتی تھی۔ اب صدیق اکبر کی صحابیت پہ بات کرنے والوں سنو، تم تو پڑھ لکھ کے مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھتے ہو، تم تو پڑھ لکھ کے مصطفیٰ کی سنت کو سمجھتے ہو۔ صدیق وہ صحابی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی سنت مصطفیٰ کا نمونہ نظر آیا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کی سنت کے نمونے نظر آیا کرتے تھے۔ اور صدیق اکبر کی زمانہ جاہلیت میں بھی دین کے لیے خدمات کچھ کم نہ تھی، دین کے لیے خدمات کچھ کم نہ تھی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات، آپ کے والد ابو قحافہ
جو بعد میں مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، صدیق اکبر کو دور جاہلیت میں بت خانے میں لے کے گئے، دور جاہلیت میں بت خانے میں لے کے گئے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، ابھی صدیق اکبر معصوم بچے ہیں، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ابھی شریعت کا نہیں پتہ، طریقت کا نہیں پتہ، دین کا نہیں پتہ، اسلام کی وحی نہیں آئی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شیروں کے بچے شیر ہی ہوتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرغابی کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ اب صدیق اکبر بھی کمال تھے، یار غار مصطفیٰ تھے نا، بتوں کی پوجا کیسے کر سکتے تھے؟ باپ لے کے گیا، کہنے لگا بیٹا یہ تیرا فلاں بت ہے، تیرا فلاں چیز کا مالک خدا ہے، یہ تیری فلاں چیز کا مالک خدا ہے، یہ تیری فلاں چیز کا مالک خدا ہے، تو ایسے کر، انہیں سجدہ کر۔ یہ کہہ کہ باپ بت خانے سے، خانہ کعبہ سے باہر نکل گئے۔ اب صدیق اکبر بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کے اسے پکار کے کہنے لگے کہ انی جائع فاطعمنی، کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ بت نے کلام نہ کیا، پھر فرمایا کہ میں ننگا ہوں مجھے لباس دے۔ بڑا سا پتھر اٹھایا، ہاتھ میں پکڑا اور بت کو مخاطب ہو کے کہنے لگے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ بت بن کے کھڑا رہا۔ پھر صدیق اکبر نے کہا میں پیاسا ہوں، میں ننگا ہوں مجھے لباس دے۔ بت بن کے کھڑا رہا۔ اب جو اگلا جملہ صدیق اکبر کا تھا نا، خدا کی قسم مصطفیٰ کی صحابیت پہ مور لگا گیا، مصطفیٰ کی صحابیت پہ مور لگا گیا۔ میرے آقا بھی زمانہ جاہلیت میں کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اور ذرا سنیے صدیق اکبر نے جو جملہ کہا، فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، فرمایا تو بت ہے، لوگ تجھے خدا کہتے ہیں، لوگ تجھے معبود کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے تجھ سے پانی لباس مانگا تو نے مجھے نہیں دیا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے نہیں دیا، لوگ تجھے خدا کہتے ہیں، لوگ تیرے آگے سجدے کرتے ہیں، تو لوگوں کا معبود بنا ہوا ہے۔ صدیق اکبر کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، اگر تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے، اگر تو معبود ہے، فَامْنَعْ نَفْسَكَ، تو پھر آج اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے دکھا۔ اتنا کہنے کے بعد صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا، بڑے بت کے منہ پہ مارا، وہ اوندے منہ گل گیا۔ باپ آیا، آ کے کہنے لگا صدیق یہ کیا کیا، اپنے خدا کو گرا دیا۔ تو صدیق اکبر کا جملہ سننے کے قابل تھا۔ فرمایا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے وہ صدیق کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کا جملہ سننے کے قابل تھا۔ فرمایا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ صدیق کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا اگلی بات سنیے۔ والد نے ہاتھ پکڑا، والدہ کے پاس لے گئے، ام الخیر کے پاس، جو ابتداً مسلمان ہونے والیوں میں سے السابقون الاولون میں سے ہیں، بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی صدیق اکبر کے کہنے پہ۔ ام الخیر کے پاس لے گئے اور جا کے کہنے لگے آج تیرے بیٹے نے عجیب کام کیا ہے، آج تیرے بیٹے نے پتھر مار کے سب سے بڑے بت خدا کو گرا دیا ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہ کہو۔ فرمایا اب ذرا جملہ سنیے، ہم تو آج لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے صدیق اکبر کی صحابیت پہ، آج لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے صدیق اکبر کی صحابیت پہ۔ ارے ہم تیری مانیں یا صدیق کی اس بات کو مانیں، یہ آپ کی والدہ کا جملہ تھا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں صدیق اکبر کی صحابیت پہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اپنی زبانوں کو لگام دے کے سنو، ارے تو آج صدیق اکبر کی صحابیت پہ شک کرتا ہے، یہ تو عالم ارواح میں خدا نے لکھ دیا کہ صدیق مصطفیٰ کا یار غار بنے گا، صدیق مصطفیٰ کا رفیق سفر بنے گا، صدیق مصطفیٰ کا ساتھی بنے گا۔
ارے تیرا اعتراض اپنی جگہ پہ، ہم تیری مانے یا خدا کی مانے؟ ارے خدا نے جب مصطفیٰ کا ساتھی بنا دیا تو کہاں سے صدیق کو جدا کرے گا؟ اب ذرا بڑا پیارا جملہ سنیے، آپ کی والدہ نے فرماتی ہیں کہ میں جس دن صدیق اکبر کی پیدائش ہونے لگی نا، اپنے خامن کو کہنے لگی اسے کچھ نہ کہو، میں نے اس دن سنا جس دن صدیق اکبر کی پیدائش ہو رہی تھی، عاطف غیب سے آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ کی سچی لونڈی تجھے مبارک ہو، اے اللہ کی سچی لونڈی تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر میں جو بچہ آزاد بچہ پیدا ہونے والا ہے، آزاد بچہ پیدا ہونے والا ہے، فرمایا اس کا نام خدا نے آسمانوں پہ صدیق رکھ دیا ہے۔ حالانکہ آپ کا نام عبداللہ تھا، صدیق آپ کا لقب تھا، لیکن آج بھی آج تک کائنات آپ کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اکثر لوگوں کو صدیق اکبر کا نام نہیں پتا، ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق ہے اور عتیق ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، کیسا خدائے وحدہ لا شریک نے صدیق اکبر کو لقب عطا فرمایا۔ آپ کی والدہ فرمانے لگی کہ مجھے یہ عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہوگا، آسمانوں پہ اس کا نام صدیق ہوگا، اور یاد رکھ یہ میرے محبوب محمد کا یار اور رفیق ہوگا، میرے محبوب محمد کا، خدا کے محبوب محمد کا یار اور رفیق ہوگا۔ فرمایا والدہ عرض کرنے لگی کہ اسے کچھ نہ کہ اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، ارے یہ تو وہ ہے کہ جیسے آسمانوں میں صدیق پکارا جائے گا اور کائنات کے ہر بت توڑنے والے کا یہ یار اور رفیق بن کے کائنات میں آیا، کائنات میں ہر بت توڑنے والے کا یہ یار اور رفیق بن کے آیا ہے، اور صدیق اکبر نے بھی یاری کا حق ادا کر دیا۔ خدا کی قسم صدیق جیسا یار کائنات میں کسی کو نہیں ملتا۔ بڑے نبی، بڑے انبیاء کے صحابی ہوئے، بڑے بڑے نبیوں کو خدا نے صحابی عطا فرمائے، لیکن جو مرتبہ اور مقام صدیق کے صحابیت کا ہے نا، وہ کائنات میں کسی کی بھی صحابیت کا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کائنات میں سب سے بڑا صحابی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا صحابی صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پوری کائنات میں صحابی نہ کسی نبی کے پاس تھے، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کسی نبی کے پاس بھی اتنا بڑا صحابی نہیں تھا جو صدیق اکبر کو خدائے وحدہ لا شریک نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور اتنا قرب رسول اللہ کی ذات سے کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 اماموں میں سے ایک امام حسن عسکری، آپ اپنی تفسیر کے اندر، اور اس تفسیر کو آل تشیع نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تفسیر ہے۔ امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ مولا کائنات مجھے بتا کہ میرا سفر میں رفیق کون ہوگا، میں سفر میں کس کو لے کے جاؤں؟ مولا کائنات عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے۔ مولا کائنات یہ بتا کہ زبیر بن عوام بھی، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ فرمایا مولا کائنات یہ بتا کہ میں اپنا رفیق سفر کس کو رکھوں، اپنے ساتھ کس کو لے کے جاؤں؟ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ تو صدیق کو ساتھ لے کے جا، تو
صدیق کو ساتھ لے کے جا۔ فرمایا کس لیے؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جو رب کائنات نے صفات بیان کی نا، فرمایا محبوب ان صفات کی بنیاد پہ تو صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جا۔ فرمایا محبوب پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ تجھ سے موافقت کرے گا، وہ تجھ سے موافقت کرے گا، یعنی محبوب وہ اپنی مرضی تیری مرضی کے بغیر نہیں کرے گا، تجھ سے موافقت کرے گا۔ جو تیری سوچ ہوگی صدیق اس پہ چلے گا، جو تیری رضا ہوگی صدیق اس پہ چلے گا۔ تو کہے گا غار سور میں چڑھنا ہے تو صدیق چڑھ جائے گا، تو کہے گا فلاں رستے سے جانا ہے صدیق چلا جائے گا۔ محبوب رستے میں تیری موافقت اس طرح کرے گا کہ جو تیری زبان سے نکلتا چلا جائے گا صدیق پورا کرتا چلا جائے گا۔ اب یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ رب کائنات صدیق اکبر کے بارے میں اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں، اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بات بڑے سمجھنے کی ہے۔ صدیق اکبر کی صفات اب خود خدا بیان کر رہا ہے۔ فرمایا محبوب وہ تیری موافقت کرے گا، فرمایا تیری مدد کرے گا، جہاں ضرورت پڑی محبوب تیری مدد کرے گا، اور پھر آگے فرمایا محبوب وہ تجھے قوت دے گا۔ یعنی کہتے ہیں نا ایک تو 2 11۔ فرمایا محبوب وہ تیرے ساتھ اس طرح چلے گا کہ وفا کا حق ادا کر دے گا، وفا کا حق ادا کر دے گا، کہ یہ سفر ہجرت جو ہوگا محبوب قیامت تک کے لیے صدیق کی وفاؤں کی داستان کائنات کو بتاتا رہے گا، قیامت تک کے لیے صدیق کی محبتوں کی داستان کائنات کو بتاتا رہے گا۔ فرمایا وہ تیری موافقت کرے گا، فرمایا وہ تجھے تیری مدد کرے گا، تجھے قوت دے گا، اور فرمایا اب ذرا توجہ طلب بات ہے، فرمایا محبوب تجھ سے جو عہد و پیمان کیا ہے اس پہ قائم رہے گا۔ ارے یہ جملہ خدا کی قسم پورے اس عقیدے کی بینڈ بجانے کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غار سور کے اندر صدیق بار بار اس لہجے چیخ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ غار سور میں چھپے ہوئے ہیں، خدا کی قسم رب کائنات کے یہ جملہ امام حسن عسکری کا یہ جملہ پورے مذہب کی بینڈ بجانے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے کہا اے محبوب جو عہد و پیمان تجھ سے صدیق نے کیا ہے وہ اس پہ قائم رہے گا، اس وجہ سے اسے ساتھ لے کے جاؤ۔ اب یاد رکھیں صدیق اکبر کی صحابیت پہ جو سب سے بڑا اعتراض لوگ کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک صدیق اکبر سفر ہجرت کے اندر جب سرکار کے ساتھ تھے تو غار سور کے اندر صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا نہیں تھا بلکہ وہ ڈرامہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ڈسا نہیں تھا، وہ ڈرامہ کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جو چیخنا چلانا شروع کر دیا، کہتے ہیں ان کی چیخ و چلانے کی بات خدا نے قرآن میں کی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ کہتے ہیں کہ حزن سے مراد یہ تھا کہ صدیق اکبر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ لوگ صدیق اکبر اور مصطفیٰ غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، امام حسن عسکری کا جملہ موجود ہے جسے وہ اپنی تفسیر کہتے ہیں، اس جملے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ محبوب جو بھی تجھ سے صدیق اکبر نے عہد و پیمان کیا ہے، صدیق جان تو دے دے گا، اپنے عہد و پیمان سے کبھی پھرے گا نہیں۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، چونکہ وقت گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ آپ لوگوں کی نظر اور بالخصوص یہ جو میرا کیمرہ ہے میرے سامعین ہیں ان کی نظر، کہ صدیق اکبر وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے قدم قدم پہ رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ رب کائنات ان کے ساتھ کی گواہیاں عطا فرما رہا ہے۔
رب کائنات ان کے ساتھ کی گواہیاں عطا فرما رہا ہے، ان کے قرب کی گواہیاں عطا فرما رہا ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ہوا نا، اور اگلا جملہ جو رب کائنات نے فرمایا وہ جنت میں تیرے رفیقوں میں سے ہوگا، وہ جنت میں تیرے رفیقوں میں سے ہوگا۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا، ان کے عقائد بتاتا، اور اس ایک جملے کے اوپر پوری تقریر ہے کہ جو رب کائنات نے صدیق اکبر کا عقیدہ مصطفیٰ کو بتایا اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ خدا کو پتا تھا کہ کل صدیق اکبر پہ اعتراض ہوں گے، کل صدیق اکبر پہ لوگ گفتگو کریں گے کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ مخلص نہیں تھے، ان کا ساتھ نہیں تھا۔ رب کائنات نے ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے میرے آقا مصطفیٰ کو یہ بتا کر کائنات کے ہر عیب اور کائنات کی ہر وہ آپ یہ کہہ لیں کہ الزام کا خدا نے رد کرتے ہوئے کائنات کو یہ بتا دیا کہ صدیق اکبر وہ ہے کہ جو وعدہ مصطفیٰ سے کیا وہ دنیا میں بھی پورا کرے گا۔ اور صدیق اکبر صرف وہ صحابی نہیں کہ جو مزار تک جائے گا، فرمایا محبوب جنت میں بھی تیرے رفیقوں میں سے تیرے ساتھ ہوگا، جنت میں تیرے رفیقوں میں سے تیرے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا صدیق اکبر کے پاس آئے، اور میرے آقا نے جو جملہ صدیق اکبر سے پوچھا نا، خدا کی قسم حق ادا کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق، ایک طرف دنیا کی تمام مصائب ہوں، آلام ہوں، فرمایا ابو بکر کیا تو اس بات پہ راضی ہے، تو اس بات پہ راضی ہے کہ تو میرے ساتھ ہو جائے اور پوری قوم تجھے ڈھونڈے، اور اس حال میں ڈھونڈے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو دعوی نبوت کیا ہے صدیق اس کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے، تو نے مجھے دعوی نبوت پہ ابھارا ہے۔ فرمایا اس حال میں میرا ساتھ دے گا کہ پوری قوم تجھے ڈھونڈے اور ان کا یہ دعویٰ ہو کہ میرے دعوی نبوت کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے، اور وہ تجھے دنیا کی تکالیف دیں، تنگی دیں، پریشانی دیں، مار دیں، اور فرمایا جبکہ دوسری طرف دنیا کی سلطنت ہو، مملکتیں ہوں، آزادیاں ہوں، عیش ہوں، آرام ہوں، فرمایا صدیق بتا دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گا؟ فرمایا صدیق بتا دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گا؟ اب ذرا صدیق اکبر کا جملہ سنیے، خدا کی قسم میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں میری روح تڑپ جاتی ہے۔ فرمایا ایک طرف لوگ یہ دعویٰ کریں کہ میرے دعوی نبوت کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے۔ اب یہ بات اس وجہ سے بھی سرکار نے کہی کہ پوری عرب اور بالخصوص پورے مکہ کو پتا تھا کہ یہ بچپن کے دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ میں پنجابی کا جملہ ایک استعمال کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے خلاف ادب بھی ہو، بہرحال اس کو رہنے دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ بچپن کے دوست کو لنگوٹیا یار کہا جاتا ہے نا، عرب کے معاشرے میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کہ جہاں پہ صدیق اکبر ہوں گے وہاں پہ مصطفیٰ کی ذات ہوگی، اور جہاں پہ مصطفیٰ کی ذات ہوگی وہاں پہ صدیق اکبر ہوں گے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات، جس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی نا تو صدیق اکبر نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے پوری دنیا کے مطابق زندگی مل جائے، مجھے پوری دنیا کے مطابق زندگی مل جائے، یعنی جتنی کل کائنات کی زندگی اتنی زندگی مل جائے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ اس پوری زندگی کے اندر ساری زندگی مجھے تکلیف دی جائے، مجھے پریشانیاں ملے، مجھے دکھ دیا جائے، مجھے پریشانی مل جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک طرف دنیا کے ہر آرام ہو، ہر عیش ہو، ہر چاہت ہو،
ہر طلب ہو، فرمایا دوسری طرف یا رسول اللہ دنیا کا ہر دکھ ہو، ہر تکلیف ہو، اور زندگی بھی اتنی لمبی ہو کہ پوری دنیا کے مطابق زندگی ہو، تو فرمایا یا رسول اللہ صدیق آپ کا ساتھ دے کر وہ دکھوں والی زندگی قبول کر لے گا، آپ کا ساتھ چھوڑ کے سکھ والی زندگی کو نہیں قبول کرے گا۔ فرمایا آپ کا ساتھ دے کر وہ دکھ والی زندگی کو قبول کر لے گا، اور آپ کا ساتھ چھوڑ کے بادشاہی والی زندگی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور خدا کی قسم صدیق اکبر نے صرف یہ وعدہ نہیں کیا، یا صدیق اکبر نے یہ بات نہیں کی، آپ نے کائنات کو کر کے بتایا کہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں صدیق ایسے کھڑے ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ صدیق یار غار اس طرح کا ہے کہ محمد پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اب کیسے، ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات۔ صدیق اکبر نے یہ دعویٰ ایسے ہی نہیں کیا، آپ نے پوری زندگی کے اندر جتنے مصائب اور آلام اٹھائے نا، خدا کی قسم کسی نبی کے صحابی کو، کسی بھی صحابی کو اتنی تکلیفیں نہیں ملی جتنی تکلیفیں صدیق اکبر نے صحابیت مصطفیٰ میں اٹھائی۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، جتنی تکلیفیں صدیق اکبر نے صحابیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹھائیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اتنا کسی نبی کے کسی صحابی نے بھی وہ تکلیف نہیں اٹھائی جو تکلیف صدیق اکبر نے اٹھائی۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر ذرا بات سمجھنے کے قابل ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جیش العسرہ ہے، تنگی کا لشکر ہے، آپ ایسے کریں کہ اپنے گھر میں حسب توفیق مال لے کے آئیں۔ اب ہر صحابی حسب توفیق مال لے کے آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مال کے لدے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ 300 اونٹ لدے ہوئے مال کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، اور 3 جنتیں خریدیں اس دن سرکار سے۔ عمر فاروق آدھے گھر کا مال اٹھا کے لے آئے، ان کے پاس تھا لے آئے۔ اب ذرا صدیق کی محبت کا اندازہ لگائیے، گھر میں تھا بھی کچھ نہیں، جو تھا وہ دے دیا رائے خدا پہ، لیکن جو موجود تھا ہر چیز کو بانڈا گٹھڑی باندھی لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، صدیق اکبر پہ بات کرنے والے ان ملاؤں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اے ملا تو ممبر پہ بیٹھتا ہے اور صدیق اکبر پہ زبان درازی کرتا ہے، صدیق اکبر کو درجہ صحابیت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تیری امام بارگاہ کے اندر تیری ایک تقریر 1 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، 1 لاکھ سے کم تو تقریر کے پیسے نہیں لیتا۔ اب ذرا بتا تو کس منہ سے اس یار غار کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے پکارا، تجھے مصطفیٰ کا دین پکارے، اور تو ممبر پہ بیٹھنے کی لاکھ روپے فیس لے، اور جہاں پہ رسول اللہ پکارے وہاں پہ صدیق اکبر گھر کا مال اٹھا کے لا کے قدموں میں رکھ دے، وہاں پہ صدیق اکبر گھر کا مال لا کے قدموں میں رکھ دے۔ ارے صدیق اکبر کی محبت کی اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ تو دین کو بیچ کے کھائے اور صدیق اکبر دین کے لیے جان مال پیش کر دے، اب بات تیری مانی جائے گی یا صدیق اکبر کی مانی جائے گی؟ ارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس فدق کا الزام تو صدیق اکبر کی ذات پہ لگاتا ہے، جس باغ فدق کو تو صدیق اکبر کی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے، اگر تیری عقل ہوتی تو یہیں پہ سمجھ جاتا کہ جو گھر کا پورا مال لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے، وہ صدیق کب مصطفیٰ کی اولاد کا مال کھائے گا؟ خدا کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر کر تو سکتے تھے، رسول اللہ کا مال کبھی نہیں کھا سکتے تھے۔ یار بڑی ڈھیلی آپ نے سبحان اللہ کہی، یہ جملہ تو لاکھوں نعروں کے قابل ہے، جہاں پہ پورے اہل سنت کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ میرے جملے کا مول نہیں لگایا آپ نے، پورے اہل سنت کے مذہب کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے کہ جس باغ فدق کو لے کے آج علماء کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، خدا کی قسم یہ ایک جملہ لے لیں
کہ جس صدیق اکبر پہ لوگ باغ فتح کا الزام لگاتے ہیں، اہل سنت کی حقانیت یہیں سے ثابت ہے کہ جو صدیق گھر کا پورا مال اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے، وہ مصطفیٰ کی اولاد کا مال کس طرح کھائے گا؟ واللہ صدیق جان تو دے سکتا ہے، مصطفیٰ کا مال کبھی نہیں کھا سکتا۔ یاد رکھے، یہ جملہ پورے آل سنت کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے کہ پورا مال جس نے اٹھایا، باندھا اور لا کے میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیا، اور پھر یہ نہیں کہ آسمان سے جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ محبوب اپنے یار صدیق سے پوچھئے کہ رب کہہ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ محبت کی حقانیت تھی کہ عرش والے بھی حیران تھے کہ فرش والے کر کیا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت تھی، عرش والے بھی سوچ رہے تھے کہ فرش والے کر کیا رہے ہیں۔ وہاں پہ خدا کے فرشتے بھی سوچ رہے کہ محمد عربی کے غلام کر کیا رہے ہیں، رسول اللہ کے غلام کر کیا رہے ہیں۔ پوچھا سوال کیا کہ رب پوچھ رہا ہے، صدیق پورا مال دے کے کسی چیز کا ملال تو نہیں ہے، کسی چیز کا ملال تو نہیں ہے، اب میں قربان جاؤں صدیق اکبر کے عقیدے پہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ترجمانی صدیق اکبر کے عقیدے کی، فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک صدیق کے گھر کا مال ہے، پوری کائنات صدیق کے ہو، لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے۔ پوری کائنات صدیق کی ہو، لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے۔ یہ صدیق اکبر کی محبت تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ملال نہیں ہے۔ اب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ بات کرتے ہیں صدیق اکبر کی ذات پہ، خدا کی قسم کوئی صدیق جیسا زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر کے بتائے، پھر پوچھیں کہ ہاں تو اسلام کا بڑا مخلص ہے، تم تو جیبیں بھرتے ہو ممبروں پہ بیٹھ کے، اسلام کے نام پہ لوگوں کو دھتکارتے ہو، اسلام کے نام پہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، آج ذرا صدیق والا عقیدہ لے کے تو دکھا، میں پوچھوں تو کہاں سے بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب سے پرانا لباس جو تھا نا اسے زیب تن کیا، اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس تھا۔ اب صدیق اکبر کے پاس سینے کے لیے سوئی بھی نہیں تھی، دھاگا بھی نہیں تھا، کیا کیا کہ کانٹے لیے، جہاں سے لباس پھٹا ہوا تھا اس جگہ پہ کانٹا دے کے لباس کو سی لیا، جہاں پہ لباس پھٹا ہوا تھا وہاں پہ کانٹا دے کے لباس کو سی لیا۔ یہ صدیق اکبر کی محبت ہے، یہ اسلام کے لیے تکلیفیں۔ آج تو ہم بڑی عیاشی سے اسلام پہ بات کرتے ہیں، کبھی سوچ جن کے نتیجے پہ اسلام ہم تک پہنچا انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، وہ جیش الاسرہ پہ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھر کے اگر 10 روپے دے دے تو کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بڑا قربان کر دیا۔ ارے خدا کی قسم صدیق اکبر کی ذات سے کہ سب سے پرانا لباس پہنا، پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ پہ کانٹے لگا کے بخیا گری کی، اور عرش والوں کو بھی ادائیں اتنی پسند آئیں، جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج صدیق نے محبت کا جو امتحان پاس کیا ہے، محبت کا جو کمال پیش کیا ہے، محبت کا جو عظیم نمونہ پیش کیا ہے، خدا کو اتنا پسند آیا ہے کہ خدا نے حاملین عرش جو اس کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں انہیں حکم دیا ہے کہ آج کے دن تمام فرشتے وہ لباس پہنے جو صدیق نے زمین پہ پہنا ہوا ہے۔ صدیق کے لباس کی مثل آج میرا حاملین عرش کا ہر فرشتہ وہ لباس پہنے جو یار غار مصطفیٰ نے زمین پہ پہنا ہوا ہے۔ اب بتاؤ یہ صدیق اکبر ہیں، خدا کی قسم یہ صدیق اکبر ہیں
بڑی آسانی سے لوگ منہ اٹھا کے ان کی صحابیت پہ بات کر دیتے ہیں. ارے تو کیا جانے صدیق اکبر نے کتنی تکالیف اٹھائی اسلام کے لیے، کتنی پریشانیاں اٹھائی اسلام کے لیے. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایک تو آپ لوگ لیٹ بہت آتے ہیں. میں یہ جو اتنی چیزیں لے کے آتا ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آتا میں دیواروں کو سناؤں یا جو میرے سامعین یہاں پہ سن رہے ہیں میں ان کو سناؤں. آپ لوگ بڑے لیٹ آتے ہیں. یقین کریں کہ جتنے موتی میں چن کے لاتا ہوں نا، ابھی تو میں نے ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا، وگرنہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ جن صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں کتنی اٹھائیں، انہوں نے اسلام کے لیے مصیبتیں کتنی اٹھائیں. صرف ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کہ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جس وقت بحیرہ راہب نے نا، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جس وقت بحیرہ راہب نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کیا تھا نا کہ یہ وہ ہے جو نبی آخر الزماں ہوگا. آل تشیع کی کتب میں لکھا ہوا ہے. علی احمد سدیلوی صاحب میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شان صدیق اکبر کے اندر لکھا ہے کہ آل تشیع کی کتب میں لکھا ہوا ہے صدیق اکبر اسی وقت ایمان لے آئے تھے. صدیق اکبر اسی وقت ایمان لے کے آئے تھے. اظہار آپ نے اعلان نبوت کے بعد کیا. اور ایک بڑا پیارا جملہ استاد گرامی نے لکھا ہے، خدا کی قسم جملہ سن پڑھ کے نا میرا دل باغ باغ ہو گیا. فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے دلیل مانگی، لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے فلاں کام کیا، فلاں بات پوچھی. خدا کی قسم صدیق اکبر نے ادھر مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا، ادھر صدیق اکبر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. کیونکہ ایمان تو بہت پہلے لا چکے تھے. اور یاد رکھیں صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی. ابھی تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ابھی تو میں نے اپنی تقریر کا پہلا حصہ کیا سمجھے یہ کہ پہلی لائن بیان کی ہے، وگرنہ صدیق اکبر کی قربانیوں پہ بات ہو نا تو میں کہتا ہوں صدیاں بیت جائیں صدیق اکبر کی قربانیوں کی بات داستانیں ختم نہ ہوں. وہ عظیم المرتبت صحابی کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی. خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.